عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ بلا شبہ آج کا دن بڑا باسعادت دن ہے اور پروگرام دستک کی جانب سے پوری قوم کو، تمام اہل ایمان والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر بہت بہت مبارک ہو۔ جشن عید میلاد النبی زبردست انداز سے ملک بھر میں منایا جا رہا ہے، جس کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی ہوں گی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر۔ شہروں گلیوں درود و سلام کی محافل ہو رہی ہیں۔ سرکاری سطح پر بھی اشر رحمۃ اللہ عالمین کے طور پہ اسے منائے جا رہے ہیں 3 ربیع الاول سے انشاءاللہ 13 ربیع الاول تک، اور ہم نے کہ آج اس سلسلے میں قومی رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ جو ابتدائی سیشن تھا اس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے شرکت کی، اور جو اختتامی سیشن تھا وہ بڑے بھرپور انداز میں اس کا انعقاد کیا گیا کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے تقریر کی، اور انہوں نے کہا کہ پوری کوشش ہے موجودہ حکومت کی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر معاشرے کو اٹھا لے، اور پاکستانی ریاست مدینہ جس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس کی طرز پر اس کو فلاحی ریاست کے طور پر آگے چلایا جائے، بڑھایا جائے۔ ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بلا شبہ قابل تقلید مثال ہیں آپ کی زندگی مبارک کے حوالے سے، کیونکہ آپ بحیثیت رحمت اللہ عالمین بنا کر دنیا میں بھیجے گئے، آپ نے تاریک دنوں میں توحید اور انسانیت کا درس دیا۔ اس پر ہم نے آج کی اس خصوصی نشست کو رکھا ہے۔ انتہائی نمائندہ شخصیت میرے ساتھ موضوع کی مناسبت سے شریک گفتگو ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتا ہوں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، دعویٰ اکیڈمی کے سربراہ رہ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی سیرت الطیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی آپ نے لکھی ہے، آپ کا بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ہماری آج کی دوسری مہمان شخصیت ڈاکٹر فرخندہ ضیاء صاحبہ ہیں، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبر رہ چکی ہیں اور اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اور کچھ ہی لمحوں میں ہمیں نجم شیراز صاحب جوائن کریں گے، جنہوں نے آج زبردست ہدیہ نعت پیش کیا کنونشن سینٹر میں، اور جب یہاں انشاءاللہ وہ آئیں گے چند لمحوں میں ہم انہیں ریکویسٹ کریں گے کہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ تو گفتگو کا آغاز میں کروں گا، اور ہمیں علامہ بھی جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، اور امین شہیدی صاحب ٹیلی فون لائن پر، ان سے بھی ضرور گفتگو کریں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جوائن کیا۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمارے ویورز کو ضرور بتائے گا، کیونکہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ اس دن کو سرکاری طور پر اس لیے بھی منایا جا رہا ہے کہ بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے، آپ کی زندگی میں کون کون سے مراحل آئے، اس وقت آپ کا کیا طرز عمل تھا، کیا طریقہ تھا، اس حوالے سے آگاہی پیدا ہو، زیادہ شعور پیدا ہو، اور اپنی زندگیوں کو ہم آہنگ کر سکیں۔ میں چاہوں گا اگر ابتدا اس سے کی جائے، 12 ربیع الاول صحیح طریقے سے ہم منا رہے ہیں اور اسی طرح منانا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شاہ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے اور پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے پوری قوم کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دن تاریخ مسلم نہیں،
تاریخ انسانیت کا ایک انتہائی اہم ترین دن ہے۔ بہت خوب، صحیح کہا۔ اس لیے کہ جس پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اس ماہ مقدس میں ہوئی، اس کو قوم و ملل، جغرافیے، زبان اور وطن سے ماورا پوری نوع انسانی کے لیے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا کہ اے نوع انسانی، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم ہندی ہو، تم چینی ہو، تمہاری زبان پر کوئی بھی بولی ہے، تمہارا رنگ کوئی سا بھی ہے، میں تم سب کے لیے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور دیکھیے رب تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا، جی، بلا قید۔ بالکل اسی طرح اپنے محبوب کے لیے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر میں رب العالمین ہوں سارے جہانوں کے لیے تو اے میرے محبوب میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کر رہا ہوں۔ سو میری دانست میں اور میرے خیال میں اور میری رائے میں تو آج کا دن تو صرف مسلمانوں کو ہی نہیں، تمام اقوام اور ملل کو مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر آج یہ دن جس انداز سے منایا گیا، جس شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا، جس تجھ کو احتشام کے ساتھ منایا گیا، وہ لائق ستائش ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دن کو خوشی بھی منائی جائے اور یہ مصمم ارادہ بھی کیا جائے جی، کہ جس ذات کی آمد پر ہم یہ خوشی منا رہے ہیں، اس ذات کے فرمائے ہوئے ایک ایک فرمان کو ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، میرے خیال میں سب سے اہم نکتہ یہ ہے۔ زندگیوں کا حصہ بنائیں گے۔ اس لیے کہ دیکھیے یہ وہ پاک زندگی ہے شاہ صاحب کہ کسی اور زندگی کی قسم رب تعالیٰ نے قرآن میں نہیں اٹھائی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کی رب تعالیٰ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے کہ مجھے آپ کی صبح و شاموں کی قسم ہے، مجھے آپ کے لیل و نہار کی قسم ہے، زندگی کے لمحے لمحے کی قسم ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بے داغ زندگی تھی، وہ پاک زندگی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مشرکین مکہ نے کہا کہ کوئی معجزہ لاؤ، تو یہ وہ مشرک تھے جنہوں نے کنکریوں کو رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا تھا، درختوں کو زمین کا سینہ چیر کر محمد عربی کے قدم چومتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن حضور نے ان میں سے کسی معجزے کا ذکر نہیں فرمایا۔ اچھا، جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ وہ میرے لیے پوری قوم کے لیے لائق توجہ ہے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ مکہ کے رہنے والوں، میرا بچپن تمہارے سامنے، میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، مجھے کہیں بھٹکا ہوا پایا ہے؟ میری زندگی میں کوئی نقص، کوئی کجی دیکھی ہے؟ یہی میرا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بہت خوب، بہت زبردست آپ نے کہا۔ آپ کی اجازت سے علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آج کے دن بابرکت باسعادت دن پہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت خوبصورتی کے ساتھ احاطہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے، ساجد الرحمان صاحب نے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ ہم حالات حاضرہ کے پروگرام کرتے ہیں اور آج کا دن اتنا اہم ہے ہر مسلمان کے لیے، لیکن آج تو انہوں نے بہت زبردست بات کی کہ صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے، تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بڑا اہم دن ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر آئے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو ہمارے اس وقت معاشرتی صورتحال ہے، اس میں ہم آگے چل کر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، جس میں ہم اس راستے پہ نہیں چل پائے جو ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم دوبارہ سے
اسی رستے پہ آ سکتے ہیں جس پہ ہمیں کلی طور پہ چلنا چاہیے تھا، ہم نہیں چل پائے؟ کیا آج کے دور حاضر میں قابل عمل ہے، قابل تقلید ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک بحث ہوتی ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے تمام عالم انسانیت کو، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو اور پاکستانی عاشقان رسول کو ان ایام کے حوالے سے اور رسول رحمت کی ولادت کے ان باسعادت لمحات کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیے اقبال نے کہا تھا نا کہ بے مصطفیٰ برسم خویش را کہ دین ہمیں اوس، اگر بے او نہ رسیدی تمام بو رہبی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے والی ہستی اللہ کی ذات ہے جی، اور اس پورے عالم کی خالق ہستی بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو اس انسانی معاشرے کے ترقی، عروج اور کمال کے فلسفے کا، حکمت کا اور اس کے لیے ضروری سامان کا علم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت کو قرآن کریم کے ساتھ عالم بشریت کے معراج تک پہنچانے کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے جی، اور اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے تاریخ، ٹائم، زمانہ، وقت اور مکان کے لحاظ سے۔ جب کبھی، جہاں کہیں، جس زمانے میں انسان رجوع کرے قرآن اور نبی کریم کی ذات اقدس کی طرف، تو اس کی ترقی کے دروازے کھل جائیں گے، اس کو اور اس کی نجات کے دروازے کھل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تاریخ انسانیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشریت پر جتنی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام نعمتوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو نبی کریم کی ذات ان تمام نعمتوں پر بھاری ذات ہے، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ذی روح اور غیر ذی روح، ہر موجود مخلوق کے لیے۔ آج جو ہماری زبونحالی ہے جی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم سے دور ہو گئے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ آج مثلا پوری دنیا کے اندر یمن سے لے کر افغانستان تک، ایشیا بھی اور یورپ بھی، امام الاولیاء اور سید الانبیاء کی ولادت کے ایام کی خوشیاں منا رہا ہے پورا عالم۔ جی، یہی خوشی، یہی جشن، یہی محبت باعث بنتی ہے کہ ہم نبی کریم کے قریب پہنچ سکیں۔ جب تک ان کا عشق اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجزن نہ ہو تو ہم ان کی پیروی اور ان کی اطاعت کی طرف جا نہیں سکتے۔ اس لیے ان کی مودت اور ان کی محبت ہم میں سے ہر انسان اور ہر مسلمان پر فرض کر دی گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میلاد کے پروگرام، تقاریب، جلسے، جلوس اور اسی طرح سے جشن، کانفرنسیں، سیمینار، یہ تمام کی تمام چیزیں عالم انسانیت کو نبی کریم سے جوڑنے کا ایک بہانہ ہے اور اس عشق و محبت میں اضافے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کا دیا ہوا رستہ، اس کو بھی اجاگر بھی ہونا چاہیے، اور اس عشق و محبت کے ساتھ اس رستے پر گامزن ہونے کے مواقع بھی فراہم ہونے چاہیے۔ اس اعتبار سے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو قدم اٹھایا ہے وہ لائق تحسین ہے۔ اب آگے اس سے مزید بڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، اور انسانیت کو جوڑنے کی ضرورت ہے نبی کریم سے۔ جب اور جہاں ہم انسانیت کو جوڑ سکے وہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں۔ بہت خوب، میرے ساتھ رہے گا۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں، تعارف میں کرا دوں، غیبانہ تعارف کرا دیا تھا نجم شیراز صاحب کا۔ بہت شکریہ نجم بھائی کہ آپ آئے اور ہمارے پروگرام کو آپ نے گریس کیا۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ آئے۔ میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، جیسے امین شہیدی صاحب، ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب نے بات کی، ویمن رائٹس پہ بہت بات ہوتی ہے آج کل، جو حقوق نسواں، اور مذہب اسلام میں میرے خیال میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سب سے زیادہ ڈائنامک مذہب ہے اس حوالے سے کہ خواتین کو وراثت میں حق اسلام نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پڑھ رہا تھا، پہلے عرب میں بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ آپ نے جس طرح، میں چاہوں گا اس کو آپ تھوڑا سا اور مزید ایلوبریٹ کریں، خواتین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا
فرمان تھے, ان کا اپنا طرز عمل کس طرح تھا, اور خواتین کو کتنے حقوق حاصل ہیں, اور ہمیں آج جو اس طرح کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ اسلام نہیں ہے, اسلام سے دوری ہے. ذرا اس کو ایکسپلین کیجیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام دنیا کے انسانوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ رحمت للعالمین تشریف لائے, کیونکہ انہوں نے یہ سبق دیا, قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. دیکھا جائے تو ہر انسان کا احترام اسلام نے بلند کر دیا. جی, جو لقد کرمنا بنی آدم, کوئی یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, تمام انسانیت کو. اور جب یہ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جمادات, تمام نباتات, ہر چیز جو دنیا کے اندر ادھر, یہ ایکو سسٹم جسے کہتے ہیں, جسے سارے کہتے ہیں مدر نیچر, تو یہاں تک کہ ہر ایک چیز کے لیے رحمت بن کے تشریف لے کے آئے. پھر میں جب آگے حوالہ دوں گی کہ سورہ رحمان کے اندر ہے, سورہ رحمان میں جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو اس لیے بچھا دیا گیا, تمام مخلوق کے لیے بچھا دیا گیا. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوئی کہ انسانوں کے لیے صرف بچھا دیا گیا, بلکہ تمام مخلوق جو زندہ ذی روح ہیں ان کے لیے بچھا دیا گیا. اچھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ انہوں نے جو بات کی جی, وہ سب حوالوں سے کی, انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. اچھا, پھر انسانوں کے اندر جو ہے نا خواتین ہیں, بچے ہیں, ہر کوئی امیر ہے, غریب ہے, سب کے لیے وہ رائٹس لے کے آئے. اور آگے میں جب اس بات پہ آتی ہوں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی بات کی, جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام آیا تو اسلام نے دو, ایک تو حقوق اللہ کا پیغام لے کے آیا کہ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے, دوسرے معاملات کہ انسانوں کے ساتھ سوسائٹی کے اندر کس طرح تعلق رکھنا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, نان مسلم ہے, عورتیں ہیں, بچے ہیں, جو بھی ہے, سب کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ باہمی ہم آہنگی کی بات ہوئی, جیو اور جینے دو کی بات ہوئی, پیسفل کو ایگزسٹنس کب آئے گا, اس طریقے سے آئے گا. ہمارے پاس ایک نمونہ کیا ہے اس پیسفل کو ایگزسٹنس کو حاصل کرنے کے لیے, وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے, جس میں ہم سب کچھ دیکھتے ہیں. ٹالرنس, برداشت کا ایک لیول جو کبھی کسی انسان میں موجود نہیں ہوا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک عدل کا ایک لیول وہ دیا جو کہ دنیا کی مثالیں کوئی مثال نہیں ملتی. اور عورتوں کو وہ حقوق دیے کہ اس سے پہلے جب ان کو زندہ گاڑا جاتا تھا, تو جب اسلام آیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو, اے لوگو, عورتوں کے حقوق ہیں, ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو, اور تم پہ حرام کر دی ہے ماؤں کی نافرمانی اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا, حرام کر دی. رائٹ ٹو لائف, جس کو ابھی انٹرنیشنل لاء کہتا ہے کہ نان ڈیروگیبل رائٹ, دس از رائٹ ٹو لائف, کہ ہم دے رہے ہیں. نہیں, 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا جب اسلام نے بچیوں کو زندہ رہنے کا حق, نہ صرف زندہ رہنے کا حق بلکہ عزت و وقار کے ساتھ زندہ رہنے کا حق, تعلیم حاصل کرنے کا حق, جہاں کہہ دیا طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم, کوئی تخصیص نہیں کی عورت لے علم حاصل کرے یا مرد علم حاصل کرے, بلکہ واجب کر دیا سب کے لیے. یہ اوبلیگیٹری ہو گیا. فریدہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اوبلیگیٹری ہے, ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی پوری شخصیت کو نکھارنے کے جو بہترین جو میتھڈ ہے, جو ٹول ہے, وہ ہے تعلیم. تعلیم ہی ہے جو انسانوں کو ایک درجہ دیتی ہے جو کہ اس لیول پر تک پہنچ جاتے ہیں جسے کہتے ہیں فرشتوں کے لیول تک پہنچ جاتے ہیں. جب تعلیم ہی ہے اس کو سدھارنے کا ایک بہترین ذریعہ. اور جہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جی کبھی کسی کی رائٹ ٹو لائف, مرد ہے یا عورت ہے, یہ برابر ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے, انٹرنیشنل لاء دیتا ہے, اسلام نے سب سے پہلے دیا. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کی معصوم کی جان لیں؟ تو رائٹ ٹو لائف کو جتنا اسلام نے پروٹیکٹ کیا کسی اور مذہب میں نہیں کیا. اور رائٹ ان پراپرٹی, رائٹ ٹو پراپرٹی دیا, پھر یہ وراثت کا حق دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اس کو وہ جاب بھی کر سکتی ہے, یہ نہیں کہ اس کو یہ اس سے منع کیا گیا کہ وہ کسی جگہ جو شریعت میں حدود و قیود ہے اس میں رہ کے آپ اپنا روزگار بھی اور اکنامک امپاورمنٹ بھی دی. جی بالکل. اور حضرت خدیجہ کی مثال آپ دیکھ لیجیے, انٹرپرینور تھی اس ٹائم. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. نجم بھائی بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے خیالات افکار کا اظہار کیجئے گا. ماشاءاللہ آپ کو تو ہم دیکھتے آئے ہیں
اور آج آپ نے بہت خوبصورت ہدیہ نات بھی پیش کیا کنونشن سینٹر میں آپ کو دیکھ رہا تھا، فالو کر رہا تھا، اس کے بعد سے ہم آپ کو فالو کر رہے تھے اور آج آپ اس ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیں گے؟ پاکستان ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، اشر رحمۃ اللہ عالمین منایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ٹریبیوٹ ہم دے سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں. یور تھاٹس؟ جی میں نے آج وہاں پہ بھی جب نعت رسول مقبول پڑھ رہا تھا تو اس کا جو اینڈ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے وہ جو لوگوں ایمان لائے ہو درود بھیجو، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سلیموا تسلیما، کہ پھر تسلیم بھی تو کرو نا، کیونکہ صرف نام سے محبت جان دینے کے لیے تو وہ تو تیار ہیں، لیکن جو تعلیمات ہیں اس سے بھی اتنی محبت کرنی پڑے گی، پھر رزلٹ آئے گا. سو ہوا یہ کہ جس طرح ہم بڑے ہوئے تو ہم نے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے والدین کی وجہ سے، جی، جو آپ ہسٹری آپ کو بتائی جاتی ہے اور آپ وہ سیکریفائسز سنتے ہیں، لیکن جب تک آپ ایک بیبی سٹیپ خود نہیں لیتے ہیں اس راستے پہ، آپ کو ان کی ایکچوئل کیریکٹر اور ذات کا اندازہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں تھا، چاہے ہم نے بچپن سے والدہ نے اور کان یہاں میں، اکثریتی نوجوان نسل کا یہ میرا ہے، بھی to be very honest. میرا بھی یہی خیال ہے، کیونکہ جہاں بھی میں دنیا میں ہر کانٹیننٹ میں گیا ہوں یہ ہے. تو ہم نے اس کو ہسٹری کی حد تک ہی چھوڑ دیا کہ یہ وہ تو نبی ہیں اور ہم تو گناہ گار ہیں. یہ ایک کامن ڈائلاگ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ اللہ کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے وہ رول ماڈل ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ، تو اوکیزنس بہت اچھی بات ہے، لیکن ویسا ایک دن گزارنے کی کوشش بھی کرنا، اس کا 5% یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے پورا سال ایفرٹس کرنی پڑیں گی. اس کے لیے والنٹیئرز، وہ جو دیکھیں اگر بریانی میں نے بنائی نہیں تو میں کیسے کسی کو بتاؤں گا بریانی بنتی کیسے ہے. اگر میں نے خود اپنی عادتیں نہیں چھوڑی بری، اگر میں نے خود سلیم و تسلیمہ نہیں کیا، خود مثال نہیں، تو میں کسی کو کیسے انسپائر کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے ضرورت صرف لکھی ہوئی چیز، دیکھیں کتاب ہر گھر میں ہے جی، اور اللہ سے بہتر کتاب کون لکھے گا؟ تو لیکن تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ رول ماڈل چاہیے، اور یہی سنت ہے. جب تک رول ماڈل نظر نہیں آئے لوگوں نے یقین نہیں کیا کہ اللہ واقعی اس کی ذات حقیقی ہے. ورنہ کانسیپٹ تھا، اللہ کے بارے میں خیال تھا، وہ تو قریش والے بھی جانتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ایکچوئل ذات سے پردہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹایا، جب تک کہ احکامات اور کلمات اور کمیونیکیشن سے روشناس نہیں کرایا. اور یہی میرے لائف میں بھی ہوا ہے کہ جب تک مجھے آیت کے ذریعے، اس کے کلام کے ذریعے، اس کے ورڈ کے ذریعے اس کی ذات تب ایکسپیرینس نہیں ہوا، جب میں نے لکھے ہوئے پہ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھا، رزلٹ آ گیا، تو پھر مجھے امید نہیں رہی اللہ سے، پھر یقین ہو گیا. تو جب تک آپ پہلا سٹیپ نہیں لیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایکچوئل جو ان کا جو سٹیٹس ہے، جو اسٹیچر ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. بٹ ایسے اوکیزن آر ویری امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. بہت خوب، بہت اچھا آپ نے کہا. میں چاہوں گا کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی موجودگی کا ہم بھی فائدہ اٹھائیں نا، ہمارے پروگرام میں آپ موجود ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ضرور پیش کریں. جی میں اسی، کیونکہ آج اسی کا ہی چل رہا ہے صبح سے ذہن میں، جی، اور اسی کے کچھ اشعار پڑھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب نے سوچا کہ اہل زمیں پر کر دے رحمت، غموں سے بچا لے، توڑ دے بت انسان کے سارے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے، تاکہ شیطان سے اس کو بچا لے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے، دل کا دیا جلا لے. لکھ تو دی تھی کتاب اس نے اپنی، تاکہ دنیا کو اس سے بچا لے، پھر بھی ایک شے کی اب بھی کمی تھی، کر دے قرآن کو کس کے حوالے، کر دے قرآن کو کس کے حوالے. راہیں بھٹکنے والے سن لا الہ کے اجالے، دل کا دیا جلا لے. اس نے بھیجا اپنے نبی کو
اندھیروں سے سب کو نکالے، نہ تھی طاقت زمین آسمان کی کہ امانت کو تیری اٹھا لے، کہ امانت کو تیری اٹھا لے، راہیں بھٹکنے والے۔ پھر محمد کا جب نام آیا، جس نے سینے میں قرآن اٹھایا، جس نے قرآن کو فرقان بنایا، باری تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کیوں نہ بھیجے درود اس نبی پر، حریص الرؤوف الرحیم پر، کیا یہ ذرہ لکھے شان اس کی، جس پہ بھیجے سلام خود خدائی، جس پہ بھیجے سلام خود خدائی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جزاک اللہ، بہت خوب، بہت زبردست، بہت زبردست، مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ ساجد الرحمان صاحب، میں چاہوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جب تک سے آپ خود عمل نہیں کریں گے آپ کو نہیں ادراک ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے حوالے سے، ان کے پیغام کے حوالے سے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی بات کی، انہوں نے پہلے بھی بات کی، رحمۃ للعالمین اتھارٹی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کانسیپٹ کے حوالے سے، جو ان کا کانسیپٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کانسیپٹ ہے، اور رحمۃ للعالمین اتھارٹی سے ہم اپنے معاشرے کو سیرت النبی پر ڈالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے غالباً 1 یا 2 ربیع الاول کو بھی 3 ربیع الاول کو 3 ربیع الاول کو جب اشر رحمۃ اللہ عالمین کا آغاز ہوا، تو جو تقریر فرمائی اس میں بھی بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس اتھارٹی کا ذکر فرمایا، اور اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان کو بھی بیان فرمایا۔ آج جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد ہوا، تو اس میں بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس اتھارٹی کا ذکر فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نور الحق قادری صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جی، آپ سمجھتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں ایک ادارے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، مختلف ادارے ہوتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کے اپنے فنکشنز ہیں، اچھا جی، اس کا اپنا دائرہ کار ہے، ہر چند کہ ٹارگٹ سب کا ایک ہی ہے، منزل ایک ہے، لیکن اسالیب مختلف ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ اتھارٹی جو ہے کہ لوگوں کے اندر حب رسول کا پیدا کرنا، لوگوں کی ڈائریکشن کو درست کرنا، یونیورسٹی کالجز کے نصاب پر توجہ دینا، اور اپنی تجاویز پیش کرنا۔ دیکھیں، قومیں جو جنگیں لڑتی ہیں نا، تو وہ میدان میں نہیں لڑتی ہیں، وہ کلاس روم میں لڑتی ہیں، اور جو کلاس روم میں قوم جیت جاتی ہے وہ پھر میدان جنگ میں بھی جیت جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس اتھارٹی کی جو پہلی غرض پرائم منسٹر صاحب نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو نصاب ہے ہمارا، اس کے اندر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اس طرح سمو دیا جائے کہ ایک بچہ جوں اپنی طبی زندگی اوپر کی طرف لے جائے تو اس کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی کا اسوہ موجود ہو، اس کے سامنے ایک آئیڈیل موجود ہو، ایک ایسی شخصیت موجود ہو کہ وہ اس کو دیکھ کے یہ سمجھ سکے کہ مجھے یہ بننا چاہیے، مجھے یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور جب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا کمال ہے کہ جو اس در پر، اس کی دہلیز پر جاتا ہے نا اور رہنمائی کا طالب ہوتا ہے، اس کی زندگی کی راہیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر جذبہ حب رسول، اس لیے کہ حب ہوگی نا تو اتباع بھی ہوگی، یس، حب نہیں ہوگی تو اتباع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العالمین بھی جو مومنوں سے تقاضا کرتا ہے نا، وہ ان دونوں چیزوں کا کرتا ہے، حب کا بھی کرتا ہے، اطاعت کا بھی کرتا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور پھر ان کی اطاعت کرو۔ اس لیے کہ جو محبت بغیر اطاعت کے ہوتی ہے نا تو وہ ایک منافقت سی ہوتی ہے، اور جو اطاعت بغیر محبت کے ہوتی ہے وہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں۔ ہاں، قبول ہی بہت زبردست آپ نے کہا۔ شہیدی صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ علامہ صاحب؟ جی علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، یہ سوال آپ کے سامنے بھی میں نے رکھا، جو رحمت اللہ عالمین اتھارٹی کے اغراض و مقاصد آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی بتائے، اس کے حوالے سے وہ اس پہ زور دے رہے ہیں کہ زبردست قسم کے جو ہمارے علماء ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا، وہ ہمارے جو نصاب ہے، جو انٹرنیشنلی اسلامو فوبیا کے کانسیپٹس ہیں، اس کے حوالے سے متبادل بیانیہ بھی مرتب کریں گے۔ آپ چونکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے ہیں اور اس وقت بھی ہے نا علامہ صاحب؟ نہیں، ابھی میں نہیں ہوں۔ ابھی نہیں ہے، اچھا آپ پہلے تھے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں سر، یہ ٹھیک طریقہ ہے آگے بڑھنے کا، اور لوگوں کے اندر جیسے بہت اچھا کہا کہ محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے کے لیے اور اطاعت کے لیے بھی ان کو راغب کرنا، کیونکہ یہ تو علامہ صاحب موبائل کا دور ہے اور بچیوں کے پاس فیس بک، سوشل میڈیا، ٹویٹر، انسٹاگرام، کیسے اس کو کر دیا جائے گا؟ یہ بہت اچھا نوبل کاز ہے، عملی جامہ پہنایا جا سکے گا، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کس طرح ممکن ہو سکے گا؟ دیکھیے، بنیادی طور پر انسان فطرتاً اعلیٰ ترین شخصیات کو، صفات کو، فضیلتوں کو اپنے دل و جان سے پسند کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے جی، اس میں کسی مذہب اور مسلک اور دین کی قید نہیں ہے، چاہے کوئی شخص یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔ جب اعلیٰ اقدار کہیں پر نظر آئیں گی تو وہ خود بخود اس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا، حسن نظر آئے گا کھینچتا چلا جائے گا، جمال نظر آئے گا کھینچتا چلا جائے گا، خوشبو نظر آئے گی کھینچتا چلا جائے گا۔ یہ فطرت انسانی ہے۔ اب اگر پورے کائنات اور عالمین کا حسن آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ نبی کریم کی ذات میں ہے۔ جب اس ذات میں اتنا حسن اور اتنی کشش ہے تو اس ہستی کو اگر دنیا کے سامنے اس طرح جس طرح سے وہ ہیں اگر پیش کیا جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ کھنچتے ہوئے آپ کی طرف نہ آئیں؟ اب تک کیوں کر نہیں پیش کیا جا سکا، سوال یہ ہے۔ جی دوبارہ بولیے۔ اب تک کیوں کر نہیں پیش کیا جا سکا؟ دیکھیے، بڑی وجوہات ہیں اس کی۔ اگر آپ خود صدر اسلام میں دیکھیں تو لوگوں کو رسول کریم کی سیرت نے اپنی طرف جذب کیا ہے، آپ کے جمال نے، آپ کے حسن اخلاق نے اور آپ کے کلام نے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے۔ جی، لیکن جب بعد میں آہستہ آہستہ مسلمان اس سیرت سے دور ہوتے چلے گئے تو پھر لوگوں کی طرف سے اس کی طرف رخ بھی آہستہ آہستہ کمزور پڑتا چلا گیا۔ آج جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کو سکون حاصل نہیں ہے پوری دنیا میں، اور خصوصی طور پر مغربی دنیا میں۔ آج انسان سکون اور اطمینان کی تلاش میں ہے اور خدا کی تلاش میں ہے، اور خدا کی تلاش میں جو انسان نکلتا ہے اس کو دین کے علاوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے عشق کے علاوہ کہیں اور خدا نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو قوت ہے نبی کریم کی اطاعت کی قوت، آپ کے حسن و جمال کی قوت، آپ کی ذات میں گم ہونے کی جو قوت اور کشش ہے، یہ
مسلمانوں کو اور موحدین کو ایک بہت بڑی طاقت بنانے کی اپنے اندر پوٹینشل رکھتی ہے یہ چیز. آج اگر پوری دنیا کے اندر اسلامو فوبیا کو رواج دیا گیا ہے جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ پورے یورپ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر لوگوں کو جس چیز کی تلاش ہے وہ تلاش انہیں مجبور کر رہی ہے دین کی طرف آنے پر. اور آپ یہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی بہت اچھی طرح سے اس بات سے آگاہ ہیں کہ پورے یورپ اور امریکہ میں اس وقت جو دین سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے. جی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر موجود لوگوں کو مغرب کی ترقی نے سکون نہیں دیا. ان کو قلبی طور پر اطمینان، سکون اور تسکین چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کی عبودیت اور رسول اللہ کے عشق میں پنہا ہے. اس بنیاد پر اگر یورپ اور امریکہ کی اجتماعی سوشل صورتحال کا آپ جائزہ لیں تو مستقبل قریب میں ان کو اپنی نسلوں کے حوالے سے بہت بڑا خوف ہے کہ یہ نسلیں اسلام کی طرف پلٹ آئیں گی. اسی بنیاد پر جرمنی میں بھی، کینیڈا میں بھی، خود امریکہ کے اندر بھی اسلام کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا پورے عروج پر ہے چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس لیے جب یہ چیزیں وہاں پر اٹھتی ہیں تو ہمارے لبرل عناصر انہی چیزوں کو مسلم معاشروں میں بھی زیادہ سے زیادہ پھیلا کر دین سے لوگوں کو بدن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اگر دین کا چہرہ آپ نے دکھانا ہے، اللہ کی طرف دعوت کا چہرہ دکھانا ہے تو صحیح انداز نبی کریم کی ذات اور آپ کی سیرت ہے. لہذا ان چیزوں پر جتنا ہم زور دیں گے اور حقیقی شکل دکھائیں گے اتنا انسان اس کی طرف جذب ہوتا چلا جائے گا. بہت بالکل صحیح کہا علامہ امین شہیدی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ ایک بات کرتے پھر میں چاہوں گا کیونکہ وہ انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بہتر طور پہ ہمیں بتا سکیں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ وہ بات ہو رہی تھی کہ غیر مسلم بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں ان کے سامنے جھکے ہوئے نظر آتے. بالکل. تو وہ جب وہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں اور اعلیٰ صفات کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں؟ مارگولیت کا نام مشہور ہے، ان کی کتاب محمد اینڈ دا رائز آف اسلام اہل علم جانتے ہیں. اس کے بیچ میں جو بھی اس نے لکھا سو لکھا، لیکن اس کا دیباچہ دیکھیں اس میں ایک بات اس نے لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور جو لکھا گیا وہ کمیت اور کیفیت ہر دو اعتبار سے بہت زیادہ ہے. میں کیوں لکھ رہا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں صرف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں کی صف میں شامل ہو جاؤں. اور ایک میں ربائی آپ کے توسط سے اپنے سننے والوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ربائی ہے گوپی ناتھ کی. اچھا، ہندو ہے جی. گوپی ناتھ نام سے امن تخلص رکھتا ہے. امن. ہاں. اور آپ دیکھیے کہ کس طرح سرکار کے قدموں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے. کہتا ہے شفیع امم رحمت عالمی ہے، شفیع امم رحمت عالمی ہے، فقط یہ متاع مسلمان نہیں ہے. نظام کوہن سے کیا پارا پارا، نظام کوہن کو کیا پارا پارا، تیری ذات والا نمو آفری ہے. یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سے صدا نور پھیلا جہاں میں، کہتا ہے میرے ایشیا کی عجب سرزمین ہے. اور آخری مقطع دیکھیں، سرکار کے قدموں کو چوم کر کہتا ہے تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، تیرے میں کدے کی رہے خیر ساکی، یہ کاسا ہے میرا یہ میری جبی ہے. نجم بھائی دیکھیں پیٹرن آلریڈی سیٹ ہے، ہمیں کچھ بھی انوینٹ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ ڈاکیومنٹ میں بھی پہنچائیں اور بلکہ کسی بھی طرح میڈیا کی فارم میں پہنچائیں اس کو، کیونکہ یہ واری نیریٹیوز کی ہے، بیانیے کی جنگ ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اگر ہم پیچھے جاتے ہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے پروپوگیٹ کیا تھا. کتاب تو اسپیچ لیس کر دیتی تھی سب کو، جی. جو حق کے مبین اور احسن تفسیر، اور اللہ نے جو بھی ظن و گمان کے سامنے جب حق کو باطل پہ دے مارتے ہیں، سر توڑ دیتے ہیں، تو وہ لاجک کو بلڈوز کر دیتا ہے قرآن. میری اپنی بلڈوز ہوئی تھی تبھی تو ہم نے مانا اس کو. ہماری بھی بڑی فلسفہ تھا اور بڑا وی نو ایوری تھنگ. قرآن نے اس کو بلڈوز کر دیا پہلے 2 مہینے میں.
تو وہ تو تب بھی کر رہا تھا، لیکن ایکچولی انسپائر کس چیز نے کیا تھا؟ وہ کیریکٹر نے کیا تھا. یس وہ جو کچرا پھینک رہی تھی، چاہے وہ زبان سے پھینک رہی تھی یا فزیکلی پھینک رہی تھی، جس دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جس دن اس نے خود وٹنس کر لیا کہ یہ تو میرے پاس آ گئے، جو میں سن رہی تھی وہ تو سچ ہو گیا، تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہی سوائے ماننے کے. تو جب تک لکھے ہوئے کے ساتھ کیریکٹر نہیں ہے، یہی پیٹرن ہے. اور آج بھی ایسے ہی ہوگا، چاہے تب بھی ویسی بنتی تھی جیسے وہ آج بنتی ہے، اور آج بھی ویسی بنے گی جیسے تب بنتی ہے. سو لکھے ہوئے کے ساتھ جب تک وہ والے رول ماڈل نظر نہیں آئیں گے، میں ہر کانٹیننٹ میں اسلامک سینٹرز میں جاتا ہوں، اچھا ٹیمپلز میں گیا ہوں، یوٹیوب پہ ہے سب، چرچز میں، مورمن چرچ سے لے کے کیتھلک. اچھا وہاں پہ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے ہسٹری کے ساتھ، آپ کو لاجیکلی بات کرنی پڑتی ہے، اور جتنی ہیوملٹی کے ساتھ، بغیر افینڈ کیے، بغیر ان کے کسی بھی الہ کو یا چھیڑے ہوئے، تو جب تک وہ آپ خود اس چکی میں نہیں پسیں گے، آپ کیسے بیان کر سکیں گے؟ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے. تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ لکھے ہوئے کے ساتھ وہ والے رول ماڈلز چاہیے جو سامنے والے کے لیول پہ، اور یہ کام صرف علماء کرام کا نہیں ہے، یہ سب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اکیڈیمیا کا ہے، میڈیا کا ہے. بیکاز آپ جہاں تک بات کرتے ہیں میری ہو سکتا ہے وہاں بات نہ پہنچے، تو بہن جہاں تک بات کرتی ہیں ہو سکتا ہے میری بات نہ پہنچے. تو سب کو اپنے اپنے آربٹ کے اندر جو اس کو ملا ہے سیرت النبی سے، قرآن حکیم سے، جب وہ بات کرے گا وہاں پہنچے گا تو وہ ریلیٹ کر جائے گا. آپ نے انگلینڈ، کینیڈا، امریکہ کی بات کی، تو وہاں وہ لاجیکل، وہ جب 13-14 سال کا ہوتا ہے تو پھر باپ اس کو زبردستی نماز کے لیے نہیں کھڑا کر سکتا. 4-5-6 سال کا تو کھڑا ہو جائے گا، کہہ رہا بیٹا آ جائیں آ جائیں، وہ آگے سے جواب نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ it doesn't make any sense to me. It doesn't make any sense to me. وہ کہہ رہا مجھ سے کنیکٹ ہی نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم بتانے کنیکشن پیدا ہی نہیں کیا نا، ہم بتانے کے قابل ہاں، ہی یہ نہیں تھے کہ اللہ اور تعالیٰ. خود ہم قابل تقلید مثال بھی نہیں ہے. سو آج بھی یہی ہے کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، انسٹاگرام، فیس بک، میں انسٹاگرام، فیس بک صرف اسی کام کے لیے یوز کرتا ہوں، میں کچھ چارج نہیں کر رہا، میں والنٹیریلی ایکسیسیبل ہوں، اینی بڈی کین کانٹیکٹ می. اور میں 90% میرا زندگی کا جو ٹائم ہے اس وقت صبح سے شام تک اسی پہ ہوتا ہے. میں ون آن ون آئی ہیلپ ینگسٹرز کہ ڈپریشن سے کیسے لڑنا ہے دین کی روشنی میں، میرجز، کیونکہ دیکھیں نا آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا اب تو مغرب میں جو ہے وہ 2.5 مہینے میرج لاسٹ کرتی ہے. آج بھی ہم جمال، مال اور نسب پہ کر رہے ہیں نا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم کب دین کے ذریعے کر رہے ہیں؟ ہم کیونکہ میں اگر دین جانتا ہوں گا تو میں سامنے والے کو اس کی دوربین سے دیکھوں گا نا کہ یہ اس کے لائف سٹائل میں بھی ہے، یہ صرف نماز پڑھ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب چونکہ اکیڈیمیا سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے جو تعلیمی درسگاہیں ہیں وہ کیا رول ادا کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ اس سے پہلے میں ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے، جب انہوں نے کہا کہ جی مدارس میں اور وہاں پہ یہ سکھایا جائے، میں ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ ان مدارس سے پہلے ایک اور مدرسہ بھی ہوتا ہے، ایک اور انسٹیٹیوشن بھی ہوتا ہے جو گھر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جو ماں ہوتی ہے اس کی گود ہوتی ہے. بہت اچھا. خاندان ہوتا ہے، اور خاندان کا انوائرمنٹ جو ہے نا وہ بیسک یونٹ ہے ساری سوسائٹی کا. رحمت اللہ عالمین اتھارٹی اپنی جگہ کام کرے گی انشاءاللہ، باقی انیشیٹو اپنی جگہ کام کریں گے، اور اکیڈیمیا اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اور مدارس کر رہے ہیں. لیکن ماں کی گود، کیونکہ ماں کے پیروں تلے جنت رکھی کیوں؟ سوال. سیکنڈ یہ کہ ماں کے حق کو باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ کیوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. جب رسپانسبلٹی زیادہ ہو جائے گی تو ماں نے بچے کی تربیت کو مثبت سمت میں لے جانے کا جو بہترین رول ہے وہ ضرور ادا کرنا ہے، وہ اس پہ فرض ہے. اور بیانیے کی جنگ آپ نے بات کی تو ہماری اسلامک یونیورسٹی سے 2 بیانیے بڑے اچھے، ایک تو پیغام پاکستان اور دوسرا دختران پاکستان، امن کی پیامبر، وہ اس کا میں بھی خود بھی حصہ ہوں اور میری پوری ٹیم نے کام کیا. اور پاکستان میں آرٹ آف پیرنٹنگ پہ اسلامک پرسپیکٹو سے اور انٹرنیشنل اور کانسٹیٹیوشنل سے کوئی کتاب نہیں تھی، تو اس کو ہم نے بتایا کہ گھر کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا مثبت ماحول بچے کی پرسنالٹی کو کس طریقے سے ریسیپروسٹی اور دوسرے کی یعنی ادب و احترام سکھائے گا، برداشت سکھائے گا. تو ان کے ذریعے سے الحمدللہ ہم لوگوں نے یونیورسٹی کے اس کو بھی آگے لے کے گئے اور وہاں پہ ٹریننگز بھی کروائیں، اور ابھی اور بھی کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیپ اپ دا گڈ ورک. بالکل آخری میں اتنی خوبصورت نشست ہے لیکن وقت کی تنگی آڑے ہے. یہ جو شجاع صاحب نے بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ رول ماڈل. اچھا، رول ماڈل کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ محفوظ ہو، موجود ہو. اس بھری کائنات میں، یہ بھی بہت اچھی بھری کائنات میں کوئی ایسی شخص سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور
کوئی ہستی نہیں ہے کہ جن کا جس کی ایک ایک منٹ زندگی کا ریکارڈ ہو. آپ حیران ہوں گے. شمائل کی کتب اٹھا کے دیکھیں, جو زندگی ہے وہ تو ایک طرف, صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے سفید بال گن لیے تھے. جب ہنستے تھے تو کتنے دندان مبارک نظر آتے تھے, کتنے نہیں آتے تھے, گن لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, قول, فعل, تقریر یہ نہیں جو میں اور آپ کرتے ہیں. حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا, آپ خاموش رہے. یہ واحد ہستی ہے شاہ جی کہ جس کا بولنا بھی محفوظ ہے, جس کا چپ رہنا بھی محفوظ ہے. زبردست, بہت خوب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت ہمیں تو مزہ آیا, میرے خیال میں ویورز کو بھی, انہیں بھی پرمغز گفتگو تھی, علمی بحث تھی, اور اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھیں گے بھی اور اس پہ عمل بھی کریں گے. جو سب سے پہلے امپورٹنٹ ٹیک اوے آج کی نشست کا, پروفیسر ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب آپ کا بہت شکریہ, نجم شیراز صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, پروفیسر صاحبہ کیپ اپ دا گڈ ورک, اور علامہ امین شہیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اور اینڈ میں چلتے چلتے جیسے بات یہاں ہوئی, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے جس کا وعدہ کیا ہے, اور اسی طرح ہم 12 ربیع الاول کو اس دن کو اسی طرح مناتے رہیں انشاءاللہ آئندہ سالوں میں بھی, اور اپنی عملی زندگی میں ہر روز 24/7 اس پر عمل بھی کریں, کیونکہ گفتار کے غازی نہیں بننا, عمل بھی کر کے دکھانا ہے. سید انوار الحسن اور دستک کی پروڈکشن ٹیم کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ نگہبان.